علیکم دوستو آج ہم ذکر کریں گے طالوت بادشاہ کا کہ طالوت بادشاہ کیسے بنے، تابوت سکینہ کا کیا واقعہ ہے اور تابوت سکینہ کے اندر کیا چیزیں تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جالوت بادشاہ کو کس نبی نے قتل کیا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ میرے پیارے دوست میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ جو میرے پیارے دوست میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ مولانا حافظ الرحمن سہو ہاروی لکھتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معلومات و منقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کے شوقین اس بدنصیب قوم کی مسخ فطرت، تباہ ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔ کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی آرامی، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں توریت کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا، پیرہن اور من کا مردبان محفوظ تھے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور توریت بھی ضائع کر دی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار اور نہ ہی کوئی امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھیں جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ شموئیل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئیل کی شکل میں ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرانگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ بادشاہ مقرر کرنے کے لیے لوگوں نے ان سے درخواست کی۔ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کے شرانگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شموئیل کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شموئیل کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کر لو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ 246۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی
سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل اور رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مزید کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکینت کی علامت تھی۔ طالوت کون تھے؟ حضرت اکرمہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت ہی غریب ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل علوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ بنی اسرائیل کے بزدلی حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعے میں تذکرہ ہے وہ نہر اردن ہے۔ حضرت طالوت مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔
کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی ذرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور اور تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس مقابل ہونے میں جھجک کر دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، اس سے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں حصے دار بھی بنا لوں گا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھے جو بظاہر نمایاں شخصیت کے مالک تھے، نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعانہ مبارزہ طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم ناتجربہ کار اور نوعمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد علیہ السلام کا اصرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے، اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت داؤد کو زیر کر لیتا کہ اچانک داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گوبھن غلیل نما ہتھیار نکالی اور تاکہ بے در پہ 3 پتھر اس کے سر پر دے مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور طاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے انہیں ہزیمت دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔